ملت اسلامیہ کے تمام مسائل ایک طرف، سب سے مقدم اور اول مسئلہ جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ جو کام ہونا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد فوٹو بازی کرنا، فریم میں رہنا، اخباروں میں چھپنا، یہ ہمارے کام کا دائرہ ہے، اور ہم یہ کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم محافظ ناموس رسالت ہو گئے کہ باطل منظم پلان کے ساتھ، منظم منصوبہ کے ساتھ ہمارے خلاف ایک ایکشن کرتا ہے، اور ہم بلا سوچے سمجھے اس کا ریئیکشن دے رہے ہیں۔ ہمارے کام کا دائرہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی شخصیت نہیں ہے، اس کے ارد گرد ہمارے کام کا دائرہ محدود نہیں ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ سعودی ریال اور امریکی ڈالر کی بنیاد پر تبلیغی جماعت، دیوبندی جماعت پنپ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس پوڈ کاسٹ میں علماء، شعراء، پیران اکرام اور علماء اکرام کے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، داعیے اتحاد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب قبلہ، جن کا تعلق بریلی شریف سے ہے، تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو ہم سوالات کا آغاز کریں گے کہ ابھی چند دنوں پہلے لکھیم پور میں ایک مناظرہ ہوا، یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کا کیا پورا میٹر رہا، ہمارے ناظرین کو جو ہے چند منٹ میں آپ اگر ارشاد فرمانا چاہیں۔ لکھیم پور کھیری، تحصیل نگاسن، موضع موڑا بزرگ میں کچھ دیوبندیوں نے، جس میں قابل ذکر نام مولوی شاہد مظاہری، مولوی قاسم اختر، یہ دونوں دیوبندی مولوی ہیں، اختر قاسمی، انہوں نے باقاعدہ اہل سنت کو چیلنج مناظرہ کیا، اور انہوں نے اعتراض کیا، دعویٰ یہ کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین اور گستاخی کی ہے۔ وہاں کے علماء نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوکھن پوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ کیا۔ حضرت کا فون میرے پاس آیا، میں برہان پور میں تھا اس وقت۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی چل دیں، اور اس طرح کی نوبت آ گئی ہے۔ الحمدللہ میں فوراً چلا، اور سیدھا جو ہے وہ تحصیل نگاسن موضع موڑا بزرگ پہنچا۔ میرے ساتھ میں قاضی شرح پرتاپ گڑھ حضرت مولانا مفتی فہیم اختر صاحب قبلہ اور علامہ صغیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے مولانا کمال مصطفیٰ اظہری صاحب، یہ شریک سفر تھے۔ شرائط مناظرہ طے کرنے کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی۔ الحمدللہ دیوبندی مولویوں کو ہم نے شرائط میں ایسا باندھا اللہ کی توفیق سے کہ وہ پہلی نشست کے بعد دوسرے دن جو دوسری نشست ہونی تھی اس میں وہ لوگ نہیں آئے، یعنی شرائط مناظرہ کے بعد نہیں؟ شرائط مناظرہ کی مجلس طے ہو گئی، اور ایک ایک بائٹ دونوں مناظرین کی ہو گئی۔ مولانا کمال مصطفیٰ اظہری صاحب مناظر تھے، اور ادھر سے مولوی شاہد صاحب مناظر تھے۔ ایک ایک بائٹ دونوں کی ہوئی، 10 منٹ کی تقریریں ہوئیں۔ دوسرے دن یہ طے پایا کہ صبح 9 بجے سے ظہر تک تمام گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن مولوی شاہد صاحب اور ان کے حواری جو ہے وہ مناظرہ سے بھاگ گئے، راہ فرار اختیار کیا انہوں نے، دوسرے دن نہیں آئے۔ الحمدللہ پھر ہم لوگوں نے جشن فتح منایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی۔ مولوی شاہد صاحب کے بھانجے، انہوں نے وہ یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دیوبندی اس طرح سے بھاگ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں، اور علماء اہل سنت کے احقاق حق و ابطال باطل کا جو جذبہ انہوں نے دیکھا، اس کا ایسا اثر ان پر ہوا کہ انہوں نے جشن فتح میں ممبر رسول پر آ کر آن مائک جو ہے وہ دیوبندیت سے توبہ کی، اور اہل سنت و جماعت میں داخل ہوئے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہاں سے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی دیوبندی الحمدللہ ہماری ان کاوشوں کے بعد اور دیوبندی مولویوں کے فرار کو دیکھنے کے بعد دیوبندیت سے تائب ہوئے، اور یہ سلسلہ تا ہنوز جاری ہے کہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت میں داخل ہو رہے ہیں،
اہل ماشاء سنت و جماعت میں داخل ہو رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں حمد بجا لاتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے یہ کام لیا۔ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کوثر حسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ ان کی علمی اور شرعی رہنمائی کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا۔ میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ جب سے مناظرہ کے بارے میں حضرت نے سنا اور ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ اس محاذ پر اتر چکے ہیں، اس کے بعد سے حضرت لگاتار مسلسل حضرت کے فون آتے رہے، حضرت رابطہ فرماتے رہے، اور دیوبندیوں کے اعتراضات کے جوابات وہ ہم کو بتاتے رہے، لکھواتے رہے کہ اس طرح کا اگر اعتراض آئے تو آپ کو یہ جواب دینا ہے، یہ اعتراض آئے تو یہ جواب دینا ہے، یہ اعتراض آئے تو یہ جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے رحمت کو بھی اہل سنت کے سروں پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ آمین۔ آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اب آپ کی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ ہم لوگ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کس جگہ؟ میری پیدائش بریلی شریف شہر کوہنا محلہ کاکر ٹولہ میں ہوئی، اور میرا سن پیدائش جو ہے وہ 1982 ہے۔ 1982۔ جی، اب آتے ہیں آپ کی تعلیمی سفر کے بارے میں۔ آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک حاصل کی؟ میں نے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز، کیونکہ بریلی شریف میں میری پیدائش ہوئی، میرے گھر میں صرف میری پیدائش بریلی شریف میں ہوئی، باقی میرے جتنے بھائی بہن ہیں سب کی پیدائش ممبئی میں ہوئی، کیونکہ ہمارے والد گرامی کام کاروبار کی نیت سے ممبئی تشریف لے آئے تھے، جی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہیں پر اسکولی تعلیم کا آغاز کیا۔ 7ویں کلاس تک جو ہے وہ ہم نے ممبئی میں ہی ہماری تعلیم ہوئی، اسکولی تعلیم۔ اس کے بعد ہمیں ہمارے والد گرامی نے جامعہ امام احمد رضا رتناگری مہاراشٹر میں ہمارا داخلہ کروایا۔ رابعہ جماعت تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں بریلی شریف حضور صدر العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد تحسین رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نبیرہ ہیں، پوتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ان سے میں نے شرف تلمذ حاصل کیا، اور حضرت کی بارگاہ میں زانو ادب عرصے دراز تک کرتا رہا۔ حضرت کی تربیت کا خاص اثر میں اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں، اور حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح تصویر کو دور طالب علمی ہی میں ہمارے ذہن و فکر میں رچا بسا دیا تھا، الحمدللہ۔ تو کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ فضیلت تک تعلیم حاصل کی، جامعہ نوریہ باقر گنج سے میری فراغت ہے، اور اس کے بعد میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارات عالیہ، بالخصوص آپ کے علمی سرمایہ کے وہ قیمتی حقائق و دقائق کہ جن تک پہنچنا سطحی ذہن، ہم جیسے سطحی ذہن کے علماء کے لیے دشوار تھا، اس راہ کو ہموار کرنے میں اور سرکار اعلیٰ حضرت کو سمجھنے میں، فراغت کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، جو ہمیں دشواریاں تھیں، اور دعویٰ اب بھی یہ نہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں، نہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ہم اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی مرحلے میں ہیں، لیکن اس میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی جو ہو رہی ہے وہ حضور سلطان العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کو اختلاف ہو، فی زمانہ سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر، آپ کے ارشادات پر اصولی اعتبار سے جتنی گہری نظر حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میری نظر میں کوئی ایسی دوسری شخصیت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن میری نظر میں کوئی ایسی دوسری شخصیت نہیں ہے جو اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی اور پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ماشاء اللہ۔ آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ آپ مرید کس سے ہیں؟ محررہ مطہرہ
کہ عظیم المرتبت بزرگ شہزادے حضور سید العلماء سیدی سرکار حضور حسنین میاں نظمی مہریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ممبئی میں ہی مجھے شرف بیعت حاصل ہوا منارہ مسجد میں، عرس سید العلماء کی تقریب تھی، ممبر نور پر مجلس اپنے اختتام کو پہنچی اور ممبر پر صرف سرکار نظمی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے۔ جی تو الحمدللہ اس تقریب میں نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو ہے وہ شرف بیعت حاصل کیا الحمدللہ۔ کیا کہیں سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہے؟ جی الحمدللہ، مجھے کئی بزرگوں سے خلافت حاصل ہے، جی اس میں سب سے اہم ترین شخصیت جو میرے دل کے انتہائی قریب اور جن کی عطا کو اور نوازش کو میں سب سے مقدم جانتا ہوں، ویسے تو میرے تمام مرشد اجازت جو ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جو فیض مجھے حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ سے ملا اپنے پیر کے صدقے میں، اپنے پیر کے وسیلے سے، حقیقت یہ کہ آپ پر جو کچھ بھی فیضان ہوتا ہے وہ آپ کے پیر ہی کے ذریعے ہوتا ہے، جی تو چاہے حضور سلطان العلماء کا فیضان ہو یا دیگر مرشدان اجازت کا فیضان ہو، یہ سارا کا سارا فیضان در حقیقت میرے پیر کا فیضان ہے۔ تو حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی کرم فرمائیاں، ان کی نوازشات عنایات مجھ پر بے پناہ ہیں۔ میں تقریباً 2 سال پہلے حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مدینہ شریف حاضر ہوا اور حرم شریف میں حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے مجھ کو خلافت عطا فرمائی۔ میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی فیض احمد مصباحی اشہری دامت برکاتہم العالیہ کو بھی خلافت سے نوازا۔ اس کے علاوہ حضور منانی میاں صاحب قبلہ سے خلافت ہے، حضور توصیف میاں صاحب قبلہ سے خلافت ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا مزاج اور اخلاق بہت شاندار ہے، تو یہ تربیت اور یہ پھر اخلاق آپ کو کہاں سے، کن حضرات سے ملا؟ دیکھیے، کسی کی تربیت میں اور اگر اس کی اخلاقی کارکردگی بہت بلند ہے یا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ یقینی طور پر میرے والد گرامی مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ آپ نے بچپن سے جو ہماری تربیت فرمائی، اور ایک بات جو میرے ذہن و دماغ پر ہمیشہ نقش رہتی ہے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اور اس کی نصیحت کرتے تھے، وصیت فرماتے تھے کہ بیٹا حالات کیسے ہی ہوں، ہمیشہ آپ کو حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جادہ حق سے، صراط حق سے ہٹنا نہیں ہے، تعداد سے مت گھبرانا، سرمایہ داروں کے سرمایے سے نہیں گھبرانا، کسی کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا۔ سب سے بڑی طاقت حق کی طاقت ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا، تمہاری زبان پر ہمیشہ حق جاری ہو، اس کے بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہی ہماری وصیت ہے، یہی ہماری نصیحت ہے۔ یہ ہمارے والد گرامی مرحوم کا ارشاد تھا، جی اور اکثر وہ فرمایا کرتے تھے، اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور یہ اسی تربیت کا اثر ہے جو آج میں اہل سنت و جماعت کی جو کچھ خدمت کر رہا ہوں، اس کا سارا کریڈٹ اور اس کا سارا یہ سمجھ لیجئے کہ ہندی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے شریع، جو سارا شریع جاتا ہے وہ میرے والد گرامی مرحوم اور میری والدہ محترمہ کو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے والد گرامی کی مغفرت فرمائے، آپ بھی دعا فرمائیے، آمین اور میری والدہ کو شفا و صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کو دیکھا گیا کہ محاذ اتحاد اہل سنت پر آپ کام کرتے ہیں، کتنا عرصہ ہوا اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور آپ اپنے کام میں کتنے مطمئن ہیں، اور پھر آپ اپنے مشن میں کتنے کامیاب ہوئے اب تک؟ دیکھیے، یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ میں اپنے مشن میں کتنا کامیاب ہوں، کیونکہ ابھی ہم راستے میں ہیں، اپنی منزل کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہمارا کام ہے اور اس کا نتیجہ دینا، اس کا پھل دینا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ہم وہ کرتے ہیں، نتیجے کی پرواہ ہم کبھی نہیں کرتے ہیں کہ اس میں کامیابی کتنی ملے گی
ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ہر انسان کو میں اپنے تمام ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو کچھ کریں صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ شرعی دائرے میں ہے یا نہیں، شرعی دائرے سے باہر جا کر کچھ نہ کریں، اور شرعی دائرے میں رہ کر اگر کچھ کر رہے ہیں آپ تو مکمل کوشش کیجئے، رزلٹ چاہے جو آئے، جو رزلٹ ہوگا ہم رب کی رضا پر راضی رہیں گے الحمدللہ۔ ماشاء آپ نے آپ کے سوال کا ایک حصہ جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد اہل سنت کی کوششیں کب سے جاری ہیں، اللہ جی تو تقریباً 2017 یہ میرے شعور کے آغاز کا دور ہے، اور یہاں بھی میں نام لوں گا حضور سلطان العلماء حضرت اللہ مولانا شاہ مفتی محمد کوثر حسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ آپ کی توجہات عالیہ نے میرا انتخاب فرمایا اور مجھے اپنی بے بضاعتی اور لا علمی کا، کم علمی کا مکمل احساس ہے، جی لیکن حضرت کی توجہات عالیہ نے میرا انتخاب کیا اور مجھے اس کام کے لیے حضرت نے ابھارا، آگے بڑھایا، مجھے اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی میری کہ آپ کو اتحاد اہل سنت کے محاذ پر کام کرنا ہے۔ 2017 سے میں نے کام کرنا شروع کیا، یہ 2024 ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 7-8 سال مجھ کو ہو گئے اس محاذ پر کام کرتے ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت نہیں ہو سکتا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو محال عادی ہو یا محال عقلی ہو۔ جی اگر اتحاد اہل سنت نہیں ہو سکتا، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتحاد اہل سنت یا تو محال عادی ہے یا محال عقلی ہے۔ لیکن میں جو بھی ایسا کہتا ہے اس سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا توجہ دیں، غور فرمائیں قرآن کریم کے ارشاد پر، رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پر کہ رب کیا فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہ خطاب مومنین سے ہے، بد مذہب اس سے خارج ہیں، جو دائرے اہل سنت میں ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں ہیں، وہی لوگ اس میں شامل ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں افتراق و انتشار نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو۔ تو رب کا کوئی بھی حکم، رب نے کسی ایسی بات کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ جو محال عادی سے متعلق ہو یا محال عقلی سے متعلق ہو، لہٰذا جو ایسا کہتا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ یہ قرآن کریم کے ارشاد کی روشنی میں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد ممکن ہے، جی اتحاد ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے اپنی کمیاں خامیاں ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس بات کو میں اور آگے بڑھا کر یہ کہنا چاہوں گا کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت کسی ایک مذہبی پلیٹ فارم پر آ جائے۔ اگر 60% جماعت کا 60% حصہ، جماعت کا 70% حصہ یا 80% حصہ اگر ایک نقطے پر جمع ہو جاتا ہے، اس کا مطمع نظر ایک ہو جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اتحاد اہل سنت کے محاذ پر کامیاب ہو گئے اور آپ کی جماعت متحد ہو گئی۔ دیکھیے، یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے کہ اتحاد اہل سنت ناممکن ہے۔ بالکل اتحاد ممکن ہے، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کے حوالے سے آپ سے عرض کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی اتحاد اہل سنت کی راہ میں روڑا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے مفادات ہیں۔ اگر ہم اپنے مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور میں سوال کرتا ہوں یہاں رک کر کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے، جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، اور یقیناً میں کسی کے دعوے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا، میں شک نہیں کرتا، عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے محاذ پر مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ تو اگر ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنے مفاد کی قربانی نہیں دے سکتے تو پھر یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ہمیں چاہیے
کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ حقوق مسلمین کے لیے، جماعت کی سربلندی کے لیے، بد مذہبوں کی سرکوبی کے لیے ہم متحد و منظم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ کو اپنے مفادات کی قربانی بہرحال دینا پڑے گی۔ آپ اپنے مفادات کی قربانی دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت میں اتحاد ہو جائے گا۔ آگے اور سوالات کا سلسلہ، یہ تھوڑا سا کہہ لیا جائے ٹفی سوال ہے۔ خانقاہوں کے سجادگان اور سنی تنظیموں کے ذمہ داران سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں صاف طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد گرامی کی تربیت رہی، جی ان کا ارشاد، ان کی تلقین، ان کی نصیحت و وصیت رہی میرے لیے کہ بیٹا جب بھی بولنا حق بولنا اور کھل کر بولنا۔ میں بڑے کھلے انداز میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم ہر محاذ پر، خدمت دین کے ہر محاذ پر ڈرامہ کر رہے ہیں۔ دین و سنیت کی تبلیغ جو ہمارے اکابرین کا شیوا تھا، جو روش تھی اور جو ان کا طرز تھا، اس طرز کو تو ہم نے بالکل فراموش کر دیا، جی الا ماشاء اللہ معدود چند لوگ ہیں، چند افراد ذوی الاحترام ہیں جو بزرگوں کی روش کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ ہماری اکثریت جو ہے وہ بزرگوں کے طرز و روش سے ہٹ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے بعض ناظرین کو ناگوار گزریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حالات جانتا ہے۔ بے شک میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ سینہ چیر کر نیت جاننے پر قادر نہیں ہے، میرا رب اس بات پر قادر ہے، بے شک وہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں نیت کدھر کی ہے۔ ہم ہر محاذ پر ڈرامے بازی کر رہے ہیں، حد تو جب ہو جاتی ہے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت، جو ہمارے لیے سب سے حساس مسئلہ ہے، بے شک ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، ہمارا اساسی مسئلہ ہے، اور ملت اسلامیہ کے تمام مسائل ایک طرف، سب سے مقدم اور اول مسئلہ جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کا بے شک مسئلہ ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بعض افراد جو زمینی کوششیں ہونی چاہیے، میں تنظیموں کی بات کر رہا ہوں اس وقت، جی یہ بات میں بعض تنظیموں کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، تحفظ ناموس رسالت کے محاذ پر جو کام ہونا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد فوٹو بازی کرنا، فریم میں رہنا، اخباروں میں چھپنا، یہ ہمارے کام کا دائرہ ہے، اور ہم یہ کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم محافظ ناموس رسالت ہو گئے۔ لوگ تو انہی کو کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ حقیقت سے دور ہے، یہ بات حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ باطل منظم پلان کے ساتھ، منظم منصوبہ کے ساتھ وہ ہمارے خلاف ایک ایکشن کرتا ہے، اور ہم بلا سوچے سمجھے اس کا ری ایکشن دے رہے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے، اچھا ہمارا ری ایکشن بھی اس کے منصوبے کے مطابق ہے۔ باطل ہمارے خلاف ایکشن لینے سے پہلے ہماری گائیڈ لائن طے کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کا ری ایکشن یہ ہوگا، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور ہم بالکل اسی کے مطابق اپنا ری ایکشن بھی دے رہے ہیں۔ تو گویا ہم باطل کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، وہ جس طرف چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، ہمیں نہ چاہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب باطل منصوبہ بندی کے ساتھ ایکشن کا مظاہرہ کرے، ایکشن کرے ہمارے خلاف، تو ہم متحد و منظم ہو کر اس سے بڑے ایکشن کا مظاہرہ کریں، بے شک آئین ہند کی روشنی میں، دستور کی روشنی میں۔ کرنے والا کام جو ہے وہ ہو نہیں رہا ہے، اور جو نہیں کرنے والے کام ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس کو آپ ڈرامہ بازی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ شعور ہماری قوم کا، ہماری ملت کا ختم ہو چکا۔ خال خال ہی ایسے افراد دیکھنے میں آتے ہیں، چند افراد کہ جن کا شعور زندہ ہے، سلامت ہے، لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں۔ جو باشعور لوگ ہیں ان کے پیچھے قوم نہیں ہے، اور جو بے شعور لوگ ہیں ان کے پیچھے
ان کے ساتھ افرادی قوت ہے. یہ ہماری جماعت کا وہ المیہ ہے کہ جس نے ہمارے سارے تبلیغی اسٹرکچر کو، ہمارے سارے تبلیغی ڈھانچے کو، نشر و اشاعت کے سارے خاکے کو جو ہے ملیامیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور سرد خانے میں ڈال دیا ہے. ہم بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. جی. علماء کا خاص کر یہ سوال ہے کہ خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب قبلہ کا جب بھی کوئی میٹر آتا ہے اس میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، جی. اور کوئی اگر بدگمانی پالتا ہے تو وہ پالے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ہمارا کیا لیتا ہے. مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب کی کیا تخصیص؟ ہاشمی میاں صاحب کا مسئلہ دیکھ لیجئے. اس وقت جن مسائل پر ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے کام کا دائرہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی شخصیت نہیں ہے، اس کے ارد گرد ہمارے کام کا دائرہ محدود نہیں ہے. ہمارے کام کا دائرہ اہل سنت کے تمام اختلافات ہیں. تب اہل سنت کے تمام اختلافات جو ہے وہ ہمارے کام کے دائرے میں آتے ہیں. تو یہ کہنا کہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ غلطی کر رہا ہے تو مجھے بتائیے آپشن کیا ہے توبہ کے علاوہ، رجوع کے علاوہ؟ عمران مظہر برکاتی یہی تو چاہ رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندے خدا جائے تو صاف ستھرا عقیدہ لے کر جائے. جی. یہ چاہنا غلط ہے؟ نہیں. تو پھر اعتراض کرنے والوں کو، اور جو آپ نے سوال کیا ہے وہ سوال اگر کسی کے ذہن میں پنپ رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارے کام کا دائرہ عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی ذات نہیں ہے. ہمارے کام کا دائرہ تمام اختلافات اہل سنت کو ختم کرنا اور محاذ اتحاد اہل سنت پر اہل سنت کو مضبوط سے مضبوط تر کر کے کھڑا کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا منشور ہے. یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. جی. اور آگے سوالات کی طرف بڑھاتے ہیں. آپ اس وقت پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں اتحاد کی وجہ سے، کیونکہ لوگ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپس میں علماء کا اتحاد ہو جائے تاکہ ہم کوئی منظم کام کر سکیں. تو آپ جو پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں تو اخراجات اس کے کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ کیا اپنے جیب سے لگاتے ہیں یا پھر ہے کوئی جو پورا خرچہ اٹھاتا ہے آپ کا؟ میں آپ کو بالکل سچ سچ بتاؤں جی. تو میں نے مذہبی پروگرام بھی چھوڑ دیے ہیں جس میں نذرانے ملتے تھے مجھ کو، جی. اور دھوم دھام سے میرے پروگرام چل رہے تھے اور بڑے موٹے نذرانے ملتے تھے مجھ کو. دل پر چوٹ لگی ایک دن. حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ کی باتوں نے دل پر گہرا اثر ڈالا. یہ 2016 کی بات ہے. اور ہم نے کہا کیا زندگی جی رہے ہیں؟ صبح ٹرین میں ہوتی ہے، شام ٹرین میں ہوتی ہے، کبھی فلائٹ میں ہیں، کبھی کہیں ہیں، کبھی کہیں ہیں. 1 گھنٹے کے لیے اس مجلس میں شریک ہوئے، 1 گھنٹے کے لیے اس مجلس میں شریک ہوئے. ہماری ذات سے دین کا کام تو ہو نہیں رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے جو لوگ دین کا کام کرتے ہوں اس راہ میں وہ لوگ سفر کریں، میں ان کو منع نہیں کرتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو میں نے اپنے بالوں پر اس میدان سے سمیٹ لی. اور پھر میری توجہ حضور سلطان العلماء دامت برکاتہم العالیہ نے تجارت کی طرف کرائی کہ آپ تجارت کیجیے. الحمدللہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک کامیاب تجارتی میدان میں ایک بڑی کامیابی میرے ہاتھ لگی. جی. اور میں مالی اعتبار سے الحمدللہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا. ماشاءاللہ. تو تحدیث نعمت کے طور پر اور مبلغین اسلام کو، دعات اہل سنت کو تحریک دلانے کے لیے اور تحدیث نعمت کے اظہار کے طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں جی. کہ الحمدللہ محاذ اتحاد اہل سنت کے لیے، اپنے تبلیغی کاموں کے لیے میں کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا، بلکہ اس کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں، سفری اخراجات یا جو بھی خرچ وغیرہ ہوتا ہے، وہ سب الحمدللہ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. میں کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا. اچھا ماشاءاللہ. اب آتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آپ نے کہا کہ تقریر بھی آپ کرتے تھے اور اس وقت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا، اب کیونکہ آپ اس کام میں لگے ہوئے اتحاد کے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ تقریر آپ نے کب کرنا شروع کیا؟ دیکھیے تقریر تو ہم بچپن سے ہی
اپنے مدرسے کی جو ہفتہ واری بزمیں ہوتی ہیں اس میں کرتے تھے، جی لیکن پروفیشنلی طور پر ہم نے تقریر کا آغاز کبھی نہیں کیا۔ اب جی بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم پروفیشنل خطیب ہیں یا پروفیشنل مقرر ہیں، نہ، ضرورتاً جب ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہاں بولنے کی ضرورت ہے تو وہاں بول دیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عقیدہ سمجھائیں۔ آج فضائل و مناقب، میں فضائل و مناقب کا منکر نہیں ہوں، بلا شبہ جس کے جو فضائل ہیں، جس کے جو مناقب ہیں اس کو آپ بیان کیجئے، جی لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں خطیبوں کی ایک لمبی فہرست ہے اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ سب فضائل و مناقب عرصے دراز سے بیان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے عقائد کے باب میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ پڑھا ہی نہیں جی ان سے اگر کہہ دیا جائے کہ اس عقیدے کی تفہیم کرائیے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کو اللہ اور رسول اللہ کو رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو تفہیم کرائی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اہل سنت کا عقیدہ، قرآنی عقیدہ، سواد اعظم کا عقیدہ، اس پر جس طرح کے خطابات ہونے چاہیے، جو ہمارے بزرگوں کی روش تھی، جو ہمارے اکابرین کا طریقہ کار تھا، وہ جس طرح دین کو سمجھاتے تھے، عقیدہ دل و دماغ میں اتارتے تھے، وہ کام تقریباً اب بند ہو گیا، اور اس کی جگہ پر جو ہے مکمل طور پر صرف فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بد مذہبیت جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جی تو آپ نعت خوانی بھی کرتے تھے؟ جی تو نعت خوانی اور یہ تقریر دونوں کا سلسلہ جو ہے میرے خیال سے نعت خوانی جب آپ نے بند کی اس کے بعد تقریر کا سلسلہ چالو کیا آپ نے تو اللہ نہ نعت کرے، جی اللہ نہ کرے کہ نعت خوانی بند ہو۔ جی نعت خوانی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بے شک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں جینا مرنا، جی ان کی نعتیں پڑھنا، ان کی جی مدح سرائی کرنا، ہاں پروفیشنل طریقے سے پروفیشنل انداز جو میں جی زندگی میری اندھیرے میں گزری، جی میں اس سے تائب ہوا اور میں نے وہ سلسلہ بند کر دیا۔ البتہ میں آج بھی نعت خواں ہوں، کل بھی نعت خواں رہوں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن نعت خوانوں کے زمرے میں مجھے اٹھایا جائے۔ آمین۔ اور آپ ایک اچھے شاعر بھی ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ دیکھیے شاعری کا آغاز بھی میں نے بچپن ہی سے کیا، میرے اندر بچپن سے میں نے محسوس کیا کہ مجھے میرے اندر شعر و شاعری کرنے کا کچھ مادہ ہے، اور میرا رجحان رہا اس طرف، لیکن اس کو بالوں پر عطا کیے، اس شوق کو بالوں پر عطا کرنے والی ذات کا نام مفتی اعظم امریکہ حضرت علامہ مولانا سید اولاد رسول قدسی صاحب قبلہ ہیں، جنہوں نے میری فکر کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میری فکر سنور گئی ہے یا نکھر گئی ہے، لیکن میں جو کچھ ہوں آج میدان شعر و سخن میں، جی وہ حضرت علامہ قدسی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی انگلی پکڑ کر کھڑا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے رحمت کو بھی ہم سب کے سروں پر دراز آمین فرمائے، اور ہمیں مزید ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے اور سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ہمارا پروگرام ہے، اگلا گیسٹ آپ ہمارے پروگرام میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی جو جن کو آپ کو پلیٹ فارم دینا چاہیے، جن کو آپ کو عوام اہل سنت کے سامنے لانا چاہیے۔ ہمارے یہاں معیار جو بن گیا ہے، چاہے وہ ہم کسی کو بہت زیادہ قابل مانیں، باصلاحیت مانیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو 2-4 ہزار مولوی یا علماء اگر ان کی تعریف کر رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں، ان کو مان رہے ہیں، تو یہ بڑے عالم ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ قلم طے کرے گا، یہ آپ کی فکر طے کرے گی کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ بے شک یہ آپ کی تصنیفات، آپ کی کتابیں آپ کا تعارف ہوں گی، اور یہ بتائیں گی لوگوں کو کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آج مجھے بتائیے کہ روئے زمین پر اعلیٰ حضرت جیسا کوئی عالم ہے؟ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسا روئے زمین پر کوئی عالم نہیں ہے۔ جی ہم ان کو کس ذریعے سے پہچانتے ہیں؟ ان کی کتابوں کے ذریعے سے، کتاب ان کی تصنیفات کے ذریعے سے، ان کے قلم کے زور سے ان کو پہچانتے ہیں۔ تو آج بھی معیار یہی ہے، اور اہل حق اور اہل دانش کے نزدیک صبح قیامت تک معیار یہی رہے گا کہ علم والا وہی ہے۔ علم والا کون ہے یہ اس کا قلم بتا دے گا، یہ اس کی تصنیفات بتا دیں گے۔ جی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اہل علم کو پہچانا جائے، اور ان اہل علم کو
اہل سنت سے متعارف کرایا جائے، ان کو پلیٹ فارم دیں، آپ ان کو سامنے لائیں اور ان کے تجربات اور ان کے علمی مشاہدات سے آپ اہل سنت کو روبرو کرائیں، تاکہ اہل سنت کا ایمان و عقیدہ اور ان کی فکر میں جو ہے وہ مضبوطی آئے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی ایک نام ذکر کر دیں۔ میرے سامنے بہت سارے نام ہیں، جی میرے ذہن میں بہت سارے نام ہیں۔ آپ بلرام پور چلے جائیے، آپ نے حضور سراج الفقہا حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کا انٹرویو لیا، بالکل بہت اچھا کام کیا، یقیناً وہ اسی قبیل سے ہیں۔ اور آپ حضور فقیہ النفس مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کے پاس جائیے انشاءاللہ۔ اور ان سے علمی استفادہ کیجیے اور ان کے علمی تجربات مشاہدات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیجیے، ان کے واضح و نصائح پند و نصائح پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی ساتھ ہی ساتھ آپ ساؤتھ کا سفر کریں، ہمارے یہاں بہت صلاحیتیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں اکثر صلاحیتیں جو ہیں وہ شخصیت پرستی کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب بڑے عالم تھے، اب ان کے صاحبزادے آ گئے، اب ان کے بیٹے آ گئے۔ یہ سید صاحب ہیں، نسبی اعتبار سے یہ خون رسول ہیں اور ان کی رگوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ اس نسبت سے ہم احترام کریں گے، واجب ہے ہم پر احترام، نسبتوں کا احترام۔ لیکن قیادت کی بات جب آ جائے گی اور جب اہل سنت کے باغ ڈور سنبھالنے کی بات آئے گی تو صرف نسبی اعتبار سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو صلاحیت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر انتخاب کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جماعت اہل سنت نہیں بلکہ سیاسی پارٹی بن کر رہ جائیں گے۔ آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا پروگرام جو ہم نے آغاز کیا، اس پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کو میں قلبی تہنیت مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ مبارک سلسلہ آپ نے اس کا آغاز کیا، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تبلیغی میدان میں، خاص کر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جس پر اکثر بد مذہبوں کا قبضہ ہے اور اس راہ سے بد مذہب بڑی گمراہی پھیلا رہے ہیں، میں اس کا جواب بہت کچھ تفصیل سے دینا چاہوں گا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ سعودی ریال اور امریکی ڈالر کی بنیاد پر تبلیغی جماعت، دیوبندی جماعت پنپ رہی ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ان کے مراسم رہے ہیں، سعودی سے پیسہ بھی آتا تھا ان کے پاس، لیکن اب یہ حال ہے کہ 10 بائی 10 کے ایک کمرے میں آدمی بیٹھتا ہے، وہ خبیث بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے 10 کتابیں رکھی، ایک کرسی رکھی، ایک ٹیبل رکھا، ایک کیمرہ لگایا یا موبائل، ایک سیٹ اپ لگایا اور اس کو مسلمات اہل سنت کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس کرنا ہے اس نے وہ بکواس کی اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا، اور اپلوڈ کرنے کے بعد پوری دنیا میں وہ وائرل ہوتی ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس سے کون کون متاثر ہوا، کہاں کہاں متاثر ہوا، کتنے افراد متاثر ہوئے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بد مذہبوں کے مقابلے میں ہم سوشل میڈیا کا استعمال تبلیغ دین کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں اور باقاعدہ اس پلیٹ فارم کو جو ہے ایک بڑے تبلیغی میدان میں ہم تبدیل کر دیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے چینل کو اور آپ کے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کو بڑا بنائے، اتنا بڑا بنائے کہ بد مذہبوں کے سینے جو ہیں وہ پھٹتے رہیں، وہ پھول کر جل کر جو ہے وہ پھٹ جائیں ان کے سینے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ آخر میں اگر کوئی سوال رہ گیا ہو یا میں چاہتا ہوں کہ عوام اہل سنت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ متحد ہو جائیے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ برکاتی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے یہ انٹرویو حضرت علامہ مولانا عمران مظہر برکاتی صاحب قبلہ کا سماعت کیا، یقیناً اتحاد کی بات چل رہی ہے اور اس وقت ہمیں اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔